قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، مسلح افواج ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ میں ثابت قدم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹرک موقف، چیف آف ڈیفنس فورسز کی لاہور گیرزن آمد، فارمیشن کی آپریشنل تیاری، تربیتی معیار اور جنگی استعداد میں اضافے کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ مستقبل کے متحرک میدان جنگ سے ہم آہنگ ہونے کی حکمت عملی کو اجاگر کیا گیا۔ جوانوں کو فراہم کی جانے والی سپورٹس اور تفریحی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ جسمانی فٹنس، حوصلے اور مجموعی فلاح و بہبود کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے سی ایم ایس لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا دورہ کیا، جدید اور معیاری طبی سہولیات کو سراہا، چیلنجز کا پیشہ ورانہ مہارت، یکسوئی اور عزم سے مقابلہ کرنے کا عزم۔ بلوچستان کو پرامن، تعلیم یافتہ اور خوشحال بنانے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور اراکین اسمبلی نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان 1 on 1 ملاقات کریں گے۔ قبائلی مائدین سے ملاقات شیڈیول ہے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم بلوچستان میں 5 دانش اسکولوں کا افتتاح، 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ میں پولیس کالج کا دورہ، ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیشنز دیکھے، گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا مظاہرہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہیکلز اسکواڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور بہترین تربیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام اے ایس پیز 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج آئیں گے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا، اس کے لیے تعاون کا معاہدہ کریں گے۔ پولیس افسران کو جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گرد گرفتار۔ حکام کے مطابق دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے فہرست ملی ہے۔ فہرست میں موجود افراد کو مذہبی بنیادوں پر قتل کیا جانا تھا۔ سی ٹی ڈی نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے امریکی بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات، 2 طرفہ تجارتی امور پر تبادلہ خیال۔ جام کمال نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بحالی کی راہ پر گامزن ہے، 3 سال میں معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مشکل مگر ضروری فیصلے کیے گئے۔ شرح سود 22.5 سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی۔ مہنگائی 38 سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ امریکن بزنس کونسل نے پاکستان کی معاشی سمت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار۔ تحریک انصاف کا وفد آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملے گا۔ بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں سینئر رہنماؤں کے اجلاس میں فیصلہ۔ اسپیکر سے ملاقات میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کر رکھا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آئندہ اجلاس سے قبل اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا عمل مکمل کرنے کا بیان دیا تھا۔ گزشتہ روز اسپیکر نے کہا تھا کہ مذاکرات صرف پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں سے ہی ہوں گے۔ فروری میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے راہ ہموار۔ وفاقی حکومت نے نیلامی کے لیے پالیسی ہدایات جاری کر دی۔ 700، 1800، 2100، 2300، 2600 اور 3500 میگا ہرٹز بینڈز نیلام ہوں گے۔ 700 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی بنیادی قیمت $65 لاکھ فی ڈالر میگا ہرٹز مقرر کی گئی ہے۔ 1800 سے 2100 کی $1.40 کروڑ فی میگا ہرٹز مقرر، 2300 میگا ہرٹز کی $10 لاکھ، 2600 میگا ہرٹز کی $12.5 لاکھ ہوگی۔ 3500 میگا ہرٹز بینڈ کی قیمت $6.5 لاکھ فی میگا ہرٹز مقرر۔ حکومت کی شفاف اور مسابقتی نیلامی کی ہدایات، موجودہ موبائل آپریٹرز اور نئے سرمایہ کار حصہ لے سکیں گے۔ اسپیکٹرم فیس پاکستانی روپے میں ادا ہوگی، ڈالر ریٹ لاک ہوگا۔ کامیاب بولی دہندگان کو 15 سال کے لیے نیا لائسنس۔